اصل میں بھرتے ہیں. ہمارا ٹاپک مسئلہ چل رہا تھا اسلام اور پریگننسی. ٹھیک ہے. سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز کتاب دکھانے لگا ہوں. اس کتاب کا نام ہے شدرۃ الذہب. ٹھیک ہے, شدرۃ الذہب. اوکے, لیٹس لک ایٹ دس کتاب. اس کتاب کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنی اصل بات پہ آتے ہیں. اسکرین شو کرائیں سر. اور یہ ہے جناب کتاب. یہ ذرا فری مائنڈ کے 50 روپیز کی کنٹریبیوشن پلیز ہٹا دیں. مجھے پتا ہے بہت اچھی لگ رہی ہے, لیکن فی الحال ہٹانی پڑے گی تاکہ لوگ اس چیز کو انجوائے کر سکیں. بھائیو, اپنی ذہنوں کو اور اپنے دماغ کو اور اپنی آنکھوں کو اور اپنے کانوں کو ہر طریقے سے کھول لو, کیونکہ آج بڑی مزیدار باتیں ہونے لگی ہیں. اور میں کوشش کروں گا 40-45 منٹ میں آپ کو ڈھیر سارا مواد دے دوں. یہ ہے سدرات الذہب. ٹھیک ہے, یہ کتاب لکھی ہے الامام شہاب الدین نے. ٹھیک ہے جی, بہت بڑے اسکالر ہیں. ٹھیک ہے, اس کے پیج نمبر 551 پہ جاتے ہیں. یہ کتاب کا والیم نمبر 7 ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کتاب کا والیم نمبر 7 ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ہم اس کتاب کے پیج نمبر 551 پہ جاتے ہیں. اگر میرا یہ 551 665 آکے, اس میں یہ کہتا ہے کہ ایک بہت بڑے شخص ہوا گزرے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے ایک دن سواک پکڑی. یہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں سواک, یہ دیکھیں, یہ سواک, میرا ماؤس موو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک دن انہوں نے سواک پکڑی. یار آپ کو پتا سواک کیا ہوتی ہے؟ پوسٹر امام, آپ میرا خیال ہے جب آپ روزے رکھتے تھے تو آپ اپنے دانتوں کو صاف کرتے ہاں ہوں گے دانتوں کو سواک. اسی سے صاف کرتے تھے, مسواک بھی کہا جاتا ہے کچھ جگہوں پہ. جی جی, عربی میں سواک, اردو میں میم ساتھ میں لگا دیتے ہیں, مسواک بن جاتی ہے. انہوں نے مسواک پکڑی اور اپنے دبر میں پیچھے والی جو سوراخ ہے اس کے اندر ڈال دی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی جی, انہوں نے وہ مسواک پکڑی. جی جی, انہوں نے مسواک پکڑی اور اپنے پیچھے والے سوراخ میں ڈال دی جہاں پہ سورج نہیں نکلتا, وہاں پہ انہوں نے ڈال دی. ٹھیک ہے, اور ان کو کافی تکلیف شکلیف ہوئی. ٹھیک ہے, اور پھر تسعۃ العشرہ کے اندر 9 مہینے کے اندر انہوں نے ایک بچے کو جنم دیا. ٹھیک ہے, بطن سے. ٹھیک ہے, اور اس کی جو شکل تھی وہ حیوان, ایک جانور کی طرح تھی, وزل حیوان, اور اس کی جو چہرہ تھا وہ ایک چوہے کی طرح کا تھا. ٹھیک ہے, اب اگر اس کو میں ٹرانسلیٹ کروں, کیونکہ اس کی ٹرانسلیشن میں نے پہلے سے بنا کے رکھی ہوئی ہے تمام صاحب اور صاحبان کے لیے, تو یہ کہتے ہیں the man took a stick, a siwak, and forced it in his buttocks. یار سکرین دکھائیں بھائی, پوسٹڈ امام ذرا تیز تیز سکرین دکھائیں. ٹھیک ہے, یہ سدرۃ الذہب کی والیم نمبر 7 ہے. اس میں وہ حدیث ٹرانسمیٹ کرتے ہیں کہ ایک مین نے, ایک شخص نے ایک سواک پکڑی اور اس کو اپنی بٹکس کے اندر ڈال دیا. تو ان کی بیلی اور ان کی آنتروں میں بہت درد ہوئی, کافی سخت درد ہونا شروع ہو گئی, لیکن انہوں نے وہیں پہ رکھی. اور پھر وہ پریگنٹ ہو گیا, اور 8 مہینے کے بعد اس نے ایک بچے کو جنم دیا جو کہ جانور کی شکل کا, جانوروں کی طرح کا بچہ تھا. اس کی دم بھی تھی اور اس کا جو شکل تھی وہ ایک چوہے کی طرح کی تھی, چوہے کی طرح کی تھی. ٹھیک ہے, اب یہ اسلامک سورس ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ ضعیف البخاری کہہ دیں یا کچھ بھی کہہ دیں, مجھے اس سے پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم ایک اسلامک سورس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ہم کسی اور چیز کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں. اچھا, اب ہم جناب جاتے ہیں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز کی طرف, کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ لگے گا کہ سائنس اور اسلام کتنا ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. بھائی جان سکرین دکھانے میں پلیز پہل کریں. یہ ہے جناب تفسیر القرطبی. ٹھیک ہے, قرطبی جو ہے وہ مسلمانوں کا ایک بہت ہی بڑا شخص ہے. ٹھیک ہے, کوئی چھوٹا اے بی سی ڈی گائے نہیں ہے. اس میں سے چند چیزیں آپ کو التبری میں بھی مل جائیں گی, کچھ چیزیں آپ کو تفسیر ابن کثیر میں بھی مل جائیں گی, لیکن قرطبی نے کمپلیٹ طریقے سے اس چیز کو بیان کیا ہے. لہذا صرف واحد یہ والی تفسیر سورت نمبر 13 کی آیت نمبر 8. اب ایک شخص نے ایک چوہے کو جنم دے دیا. ٹھیک ہے, مرد نے, بائی دا وے مرد نے جنم دیا, مرد نے جنم دیا, مسواک اپنی بوٹم میں ڈال کے مرد نے جنم دیا. ویسے اپوسٹڈ امام نکلا صاحب کہاں سے؟ وہیں سے نکلا ہوگا نا سسٹر. اب ویسے اور بہت دماغ لگا رہی ہے اپنا. سسٹر تنزیلہ آپ ایسی باتیں نہ کریں, وہ جہاں پہ اسے دیا تھا وہیں سے نکلا ہوگا, اور تو کہیں سے نہیں نکلا ہوگا. جہاں مسواک گئی تھی. نہیں مطلب کوئی اور لاجک ہوگا اسلام کا. اسلام کا لاجک ہے یو نو یو کی ناٹ ڈبیٹ, کچھ بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے, کہاں سے نکلا یہ میری کچھ بھی سمجھ میں کبھی بھی ہو سکتا ہے.
اس سوراخ میں سورج نہیں آتا نا اندھیرا تو بچہ وہیں سے نکلنا ہے. where the sun تو never شاید shines, you know. شاید یہ اس قرطبی کو ٹرانسلیٹ بھی نہیں جس کرتے کلام یار ایک اگر منٹ دیکھا جائے. اور وہ بھی آپ نے جو دکھایا ایڈم وہ بھی فقہ حنبلی کے بہت بڑے اسکالر تھے جو حدیثیں انہوں نے جمع کری ہیں. امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتے تھے وہ. جی وہ جینگو بندے ہیں سر. میں کوئی سر ہلکی چیز میں دکھاتا ہی نہیں ہوں. ہلکی چیز پہ لوگ جو ہے نا وہ پھر لڑائی کرتے ہیں کہ یار ہم اس اور کو نہیں مانتے, ہم یہ اس کو نہیں قرطبی کو بھی مانتے. ٹرانسلیٹ نہیں کرتے مسلمز. آپ کو بہت قرآن کی کامنٹریز کے ٹرانسلیشن ملیں گے, اس کا کرنے سے ڈرتے ہیں مولوی. سر میں آپ کو بھی قرطبی دکھانے لگا ہوں, ذرا تھوڑی تھلے ساتھ لو نا تے ہم اسی بیٹھے ہیں نا تاڑے نال. یہ تو مذاق ہے, اور مذاق بھی بغیر سر و پیر. بغیر سر و پیر بھائی. اب دیکھیں نا, آپ تو ہیں ایکس مسلم, لہذا آپ کو پتہ لگ گیا ہے مذاق ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کتنے لوگ اس کو ڈیفینڈ کریں گے اور میرے خلاف اللہ کہیں گے. تو یہ قرآن کی سورت نمبر 13 کی آیت نمبر 8 ہے, اور اس میں کہتا ہے اللہ جانتا ہے جو پیٹ میں رکھتی ہے ہر مادہ, اور جو سکڑتا ہے رحم, اور جو بڑھتا ہے, اور ہر چیز کے اس کے نزدیک ایک اندازے سے ہے. اچھا, یہ قرآن کی آیت ہے, اس کی ہم نیچے سے پڑھنے لگے ہیں. اوکے, آیت نمبر 8 تنو, اس میں 8 مسائل ہیں. کیا کتنے مسائل ہیں سر؟ 8 مسائل ہیں. جی اس آٹھ چیز میں نمبر اس میں 8 مسائل ہیں. مسئلہ ایک اس جو پہ پیٹ میں رکھتی ہے اس کے اوپر 8 مسائل ہیں. اب وہ 8 مسائل کیوں ہیں یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں ساحل کی تقریر کے اندر. اچھا جی, یہاں پہ ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اچھا جی, ارحام وما ترادا کی تعویل میں علماء کا اختلاف ہے. علماء کا اختلاف تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے نا. اور حضرت قتادہ نے فرمایا ہے یعنی یہ کہ جو 9 ماہ سے پہلے بچہ گرا دیتی ہے اور جو 9 ماہ سے زیادہ عرصے میں جنتی ہے وہ کون کون ہے؟ لیٹس سی. حضرت ابن عباس سے بھی اسی طرح مروی ہے, مجاہد نے کہا جب عورت حالت حمل میں حائزہ ہو جاتی ہے, کیا ہو جاتی ہے؟ حالت حمل میں حائزہ ہو جاتی ہے, تو یہ اس کے بچے کے لیے نقصان کا باعث ہوتا ہے. سر اگر حمل ٹھہر گیا ہے تو کیا تو عورت کیسے بلیڈ ہو کر سکتا ہے سکتی ہے؟ حیض؟ یہ حیض ہو ہی نہیں سکتا اسے. ہاں سر یہ ہے, ہو نہیں سکتا. سر یہ اب یہ حضرت قتادہ سے راوی ہے بھائی, مجاہد نے بھی کہا ہے, میں کیا کروں؟ اسلام بتا رہا ہے, مانو آپ. آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کیا اور زیادہ اوپر دیکھیں سمجھتے ہیں؟ لکھتے ہوئے کیا آ رہا ہے, حضرت عباس سے بھی اسی طرح مروی ہے. جی میں ابھی آگے چلتے ہیں آپ کو. اور یہ اس کے بچے کے لیے نقصان کا باعث ہوتا ہے. کیوں نقصان کا باعث ہوتا ہے آگے پڑھیں. اور اگر یہ حیض 6 دن سے زیادہ ہو جائے تو نقصان ہو جاتا ہے اور پورا ہو جاتا ہے. مجاہد سے روایت ہے اگر حیض 6 دن سے زیادہ ہو جائے تو نقصان ہو چکا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بچے کی غذا ہے وہ خون. آگے سنیں, مجاہد سے روایت ہے الغیث سے مراد خون ہے, خون سے ہے جو رحم کم کر دیتی ہے, اور زیادتی سے مراد وہ جو ان سے زیادہ ہو جائے. ایک قول کے مطابق کمی اور زیادتی دونوں بچوں کی طرف راجائے ہوتی ہے, رائج ہوتی ہے, کیونکہ بچہ اس کمی یا زیادتی کی وجہ سے اس کی نشوونما میں خلل پیدا ہوتا ہے, کیونکہ وہ بچہ اس خون کو کھاتا ہے. لا حول ولا قوت. جس طرح مثلا ایک انگلی یا کسی عضو کا کم ہو جانا یا انگلی یا اس کے عضو کا زیادہ ہو جانا. ایک اور قول یہ بھی ہے الغیث سے مراد حیض کے خون کا ختم ہو جانا, اور وہ ماں اور وما ترازو سے مراد واضح حمل کے بعد کا نفاس کا خون ہے. لو جی, واضح حمل کے بعد آپ کا نفاس کا خون آ رہا ہے. اوکے, اس آیت میں اس بات پر دلیل ہے کہ حاملہ کو حیض آ سکتا ہے. یہ مسئلہ نمبر 2 ہے. اب وہ پچھلے سے ریفر کر رہے ہیں مسئلہ نمبر 2. اس آیت سے اس بات پہ بھی دلیل ہے کہ حاملہ کو حیض آ سکتا ہے, اور یہ امام مالک اور ایک اور قول کے مطابق امام شافی کا بھی قول ہے. تو امام مالک اور امام شافی دونوں کہتے ہیں کہ پریگنینسی کے باوجود خون آ سکتا ہے. اسی وجہ سے اگر آپ دیکھو تو طلاق ہونے کے بعد مسلمان عورتوں کو 3 حیض کے ایام تک ویٹ کرنا ہوتا ہے. 3 مہینے کا ویٹ کیوں ہے؟ کیونکہ پہلی دفعہ میں اگر خون آ گیا تو یہ ثابت نہیں ہوگا کہ وہ حمل سے ہے کہ نہیں ہے. دوسری دفعہ میں بھی آ گیا تب بھی ثابت نہیں ہوگا کہ وہ حمل سے ہے کہ نہیں ہے. تیسری دفعہ میں آئے گا تو ثابت ہوگا. اسی لیے طلاق کے بعد 3 خونوں کی ویٹ کرنی ہے آپ نے. سر سمجھ رہے ہیں آپ؟ ڈسگریس ہے عورتوں کے لیے ڈسگریس ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے عورتوں کے لیے دین ہے. ان کا سٹیٹس اچھا, اپلفٹ کرتا ہے, یہ بولتے ہیں یہ جاہل. ہاں, صرف عطا اور شبی اور دیگر کا قول ہے کہ اسے حیض نہیں آ سکتا.
ٹھیک ہے. اچھا یہی امام اعظم ابو حنیفہ کا قول ہے. آپ کی دلیل یہی آیت ہے کہ حضرت ابن عباس سے اس تعویل کے بارے میں فرمایا یہ حمل کا حیض ہوتا ہے. اوکے, اب حضرت عباس نے اس تعویل میں کیا فرمایا؟ یہ حمل کا حیض ہوتا ہے, اسپیشل حیض ہے, صرف حمل کے ٹائم پہ آنے والا. کیویں دسو گے, کیسے پتہ لگے گا؟ اکرم اور مجاہد سے بھی اسی طرح مروی ہے, اور یہی حضرت عائشہ کا ارشاد ہے. اور جب حاملہ عورتوں کو حیض آ جاتا ہے, جب عورتیں جو کہ پریگننٹ ہیں ان کو حیض آ جاتا ہے, تو آپ ان کی ترک نماز کا فتویٰ دے دیتی تھیں. یار پہلے تو مجھے بتاؤ حاملہ عورت کو حیض کیسے آتا تھا؟ یہ کون سی سائنس ہے بھائی؟ اور حاملہ عورتوں کو حیض آ رہا ہے؟ یہ پریئر اسلامی بھی کرنا اسلامی پڑ رہا ہے اور اسے پھر ترک بھی کرنا پڑ رہا ہے کہ ترک کرنے کا حکم آ گیا نماز کو جو حیض میں ہوتا ہے. اچھا یہ دیکھیں جی, اللہ اکبر سنا دے یار, اللہ ایک اکبر. نعرہ عبداللہ نعرہ محراز بلند صلوات. یہ حضرت ابن عباس کا بھی قول ہے کہ ابن کثار نے کہا کہ ایک دفعہ دو آدمیوں کا بچے کے بارے میں تنازع ہو گیا, تو یہ کیس حضرت عمر کے سامنے پیش کیا گیا. آپ نے کیس کیافیہ شناسوں کے سامنے پیش کر دیا. کیافیہ شناسوں نے وہ بچہ ان کے ساتھ ملایا, تو حضرت عمر نے دودھ کی زیادتی کے سبب اس کا فیصلہ فرمایا, اور قریشی عورتوں سے آپ نے پوچھا. آپ نے فرمایا دیکھو اس بچے کی کیا صورت حال ہے. انہوں نے کہا پہلے شوہر نے اس کے ساتھ خلوت کی اور اسے فارغ کر دیا, تو وہ حالت حمل میں اسے حیض آ گیا. اس نے یہ سوچا شاید اس کی عدت ختم ہو گئی ہے, تو یہ دوسرے مرد نے اس کے ساتھ دخول کیا. یعنی ایک عورت ہے, پہلے مرد نے اسے طلاق دی, اس کو خون آیا, اس نے دوسرے مرد کے ساتھ شادی کی, دوسرے مرد نے اس کے ساتھ سیکس کیا, دخول کیا, مین سیکس کیا, تو بچہ دوسرے کے پانی کے ذریعے پروان چڑھا ہے. تو اس کا مطلب بچہ جو ہے وہ دوسرے مرد کے سپرم کی وجہ سے آیا ہے. حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر, اور بچے کو پہلے مرد کے حوالے کر دیا. لا حول ولا قوت. What the- کون ہے یہ لوگ؟ حد کیوں یار, ہیں یہ someone's لوگ؟ else shot the gun اور بچہ جو ہے دوسرے کو دے دیا. ایگزیکٹلی پہلے والے کو دے دیا, پہلے والے کو دے دیا, کیونکہ ایک خون سے بچے کی نسبت ختم نہیں ہوئی ہے. ایک خون سے بچے کی مدت ختم نہیں ہوئی ہے, دو خونوں سے ہوگی, اور سوری 3 خونوں سے ہوگی. تو لہٰذا دوسرے نے جو ڈنگ ڈونگ بنگ بونگ کی تھی وہ حد ہوتی ہے یار. وہ فضول چلا گیا. یار اور یہ دیکھیں وہ کہتے ہیں, اور یہ اشارہ نہیں فرمایا کہ حاملہ کو حیض نہیں آتا, اور نہ ہی صحابہ میں سے کسی نے کہا, صحابہ ہونا چاہیے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس پر اجماع ہے, اور واللہ عالم, اللہ کو ہی پتا, صرف ہمیں نہیں پتا. اللہ مخالف نوز کی بیسٹ. دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ یہ knows best. کہا جائے, اسے بھی پڑھیں دیکھیں یہ کیا لکھا ہے. اگر ہاں پڑھتے ہیں, پہلے یہاں پہ انجوائے تو کر لیں تھوڑا سا. اوکے, یار مخالف کی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ حاملہ کو حیض آ سکتا ہے, اور حاملہ عورت جو خون دیکھے گی وہ حیض ہوگا, تو پھر حیض کے ذریعے استبراء صحیح نہیں ہوگا. حالانکہ اس پہ اجماع ہے کہ حیض کے ذریعے استبراء ہو جاتا ہے. امام مالک سے امام محمد کی کتاب میں ایک روایت ہے جو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ حیض نہیں. بہرحال اسی لیے, لیکن قرآن کیوں کہتا ہے کہ پھر 3 مہینے تک کا ویٹنگ پیریڈ لو طلاق کے بعد؟ قرآن کی چیپٹر نمبر 65 ورس نمبر 4 کیوں کہتی ہے کہ 3 مہینے کی عدت لو؟ پھر 1 مہینے کی عدت کافی ہونی چاہیے, یا پہلے خون آنے کی عدت کافی ہونی چاہیے. لیکن اینی ہاؤ آگے چلتے ہیں. مسئلہ نمبر 3, مسئلہ نمبر 3 بہت مزے کا. اس آیت میں اس بات پہ بھی دلیل ہے کہ حاملہ بعض اوقات 9 ماہ سے کم یا زیادہ مدت میں بھی وضع حمل کر سکتی ہے. اب کتنی زیادہ مدت میں, یہ ہم آگے دیکھیں گے اور ہمیں مزہ آئے گا. اور علماء کے اجماع ہے کہ حمل کی کم از کم مدت 6 ماہ ہے. ٹھیک ہے, زیادہ آگے دیکھتے ہیں. مسئلہ نمبر 4, یہ جو 6 ماہ ہیں یہ بھی چاند کے اعتبار سے ہیں, یعنی کہ 6 مہینے بھی پورے نہیں. 6 مہینے سے کم ٹائم میں شرعی مہینے ہیں, یعنی کہ 28 دن اور 29 دنوں کے, سوری 29 اور 30 دنوں کے. امام مالک کے بعض اصحاب سے مذہب کے بارے میں روایت ہے کہ میرا خیال ہے کہ ابن حارث کی کتاب میں اگر وہ 6 ماہ سے 3 دن کم ہوا تو بچہ مہینوں کی کمی یا زیادتی کی علت کے سبب کسی کے ساتھ ملحق ہوگا, اور اسی کو ابن عطیہ نے بیان کیا ہے. اچھا اس کے اوپر بہت بڑی بڑی کہانیاں میرے پاس اور بکس بھی ہیں, وہ کسی اور دن دکھاؤں گا. کہ بچہ اگر 2 سال میں بھی پیدا ہو گیا حنفی اسکول تھاٹ کے مطابق تو وہ پہلے ہسبینڈ کا ہے. آگے چلتے ہیں. حمل کی اکثر مدت میں علماء کا اختلاف ہے. تھینک یو. ابن جریر نے فلانے فلانے سے عائشہ سے روایت کی, آپ نے فرمایا
حملے تکلہ کے سائے کے پھرنے کی مقدار بھی 2 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی. کون سی خاتون ہے جو 2 سال میں بچہ جنم دیتی ہے کوئی؟ کسی نے دیکھا ہے کوئی ریکارڈڈ کیس ہے آج تک ہمارے پاس؟ اپوسٹیٹ امام جی کوئی ریکارڈڈ کیس ہے کہ کسی عورت نے 2 سال میں بچہ آج جنم تک دیا ہو؟ نہیں. ایڈم ہم وہ بھی شیئر کریں گے جو پورے جو فکس ہیں ان کی آپ نے ایک ڈاکیومنٹ ساحل کے چینل پہ کرا تھا اور میرے اس میں بھی، تاکہ میں سب ٹرم دکھاؤں کر گا. کے بھی اس ویڈیو کو ڈالوں گا کہ کتنا مطلب جو ہے الگ الگ اسکالرز ہیں. میں جب پڑھتا تھا امام ابو حنیفہ کا کول اور دوسرے امام مالک کا، مجھے سوچتا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی سر کیسے اتنے ٹائم بعد کیسے برتھ دے سکتی ہے کوئی عورت. سر آگے سنیں اس کو دارالقطنی نے ذکر کیا وغیرہ وغیرہ. اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 3 سال ہوگی. ابئی ہاں، بن یہ سعد دارالقطنی کی میں پڑھا ہے بہن نے میں نے. لیث بن سعد سے بیان کیا ہے کہ اس کی زیادہ مدت 3 سال ہوگی. امام شافی نے 4 سال مروی کیا ہے. ٹھیک ہے. امام مالک سے ایک اور روایت ہے اور یہی مشہور ہے 5 سال کی مدت. آپ سے ایک اور روایت مالہنیہ کی بھی ہے، اگرچہ وہ مدت 10 سال سے بھی زائد کیوں نہ ہو جائے. لو جی 11 سال میں بچہ پیدا ہو رہا ہے آپ کا، لو کر لو جو کرنا. یہ ہاتھی لوگ کا کیا بچہ پھونک رہے ہیں؟ عورت دے رہی ہے. یہ لوگ پھونک کیا رہے تھے اس ٹائم؟ پتہ نہیں جی کوئی اعلیٰ قسم کی گانجا چرچ چل رہی تھی. گانجا. ایک عورت کا بچہ بھائی گانجا میں بھی ایسے کوئی نہیں سوچتا ہے. یہ کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ ایک عورت کا بچہ 10 سال کا پیدا ہو رہا ہے. اچھا آپ سے تیسری روایت ہے کہ زہری سے 6 اور 7 سال بھی مروا ہے. اور ابو عمر نے کہا یہ صحابہ کرام میں سے کسی نے اس کی مدت 7 سال بھی کہی ہے. امام شافی سے کئی مدتیں منقول ہیں جن میں سے آخری 4 سال کی ہے. کوفی اختلاف کرتے ہیں کہ صرف 2 سال ہے، اس سے زیادہ نہیں. محمد بن عبید الحکیم کہتے ہیں 1 سال ہے، اس سے زیادہ نہیں. داؤد کہتے ہیں 9 مہینے ہیں. ان کے نزدیک حمل اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. ابو عمر نے کہا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا سوائے اجتہاد کے اور عورتوں کے معروف معاملات کی طرف لوٹنے کے کوئی اصل نہیں. وباللہ التوفیق. حد ہے ایسی چیزوں کی. خدا مطلب یہ کیا ہے، اوپر والے نے توفیق دے گا یار. اچھا جی ایک اور عائشہ سے حدیث ہے حمل تکلہ کے سائے کے پھرنے کی مقدار بھی 2 سال سے زائد نہیں ہوتا. سبحان اللہ. آپ نے کہا سبحان اللہ. یہ کون کہتا ہے؟ یہ ہماری لونڈی ہے. یہ کون کہتا ہے؟ یہ ہماری لونڈی ہے کہ جو محمد بن اجلان کی بیوی ہے، حاملہ ہوتی ہے اور 4 سال میں حمل وضع کرتی ہے. لو جی یہ ہماری لونڈی ہے، ہر 4 سال بعد بچہ جنتی ہے جی. لو جی وہاں پہ بھائی نے کہا عائشہ آپ غلط ہیں، 2 سال سے زیادہ ہو سکتا ہے. آپ کو کون کہتا ہے؟ یہ ہماری لونڈی ہے، ہر 4 سال بعد ہی جنتی ہے. حالانکہ میں ایک ساتھ روز ڈنگ ڈونگ کرتا ہوں. اب ہاسٹل امام جی اب کیا کریں؟ دل ڈنگ ڈونگ ڈنگ بولے. یار کیا بکواس ہے یار، لٹرلی. اب کچھ ان کا بیبی سنگ اور وہ یہ سانگ. کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ سچی عورت ہے اور اس کا شوہر بھی بہت زیادہ سچا ہے. اس نے 3 حمل 12 سال کی مدت میں وضع کیے ہیں. 3 حمل 12 سال کی مدت میں وضع کیے ہیں. اس کا ہر حمل 4 سال کا ہوتا ہے. مبارک بن مجاہد نے اس بات کو ذکر کیا اور کہا ہمارے ہاں مشہور تھا کہ محمد بن اجلان کی بیوی 4 سال میں حمل وضع کرتی تھی اور اسے حاملۃ الفیل کہا جاتا تھا. ہاتھی جمتی تھی، حاملۃ الہاتھی. الفیل کا حاملۃ مطلب ہوتا الفیل ہے ہاتھی. ہاتھی. حاملۃ الفیل ہاتھی کا حمل اسے کہا جاتا تھا کیونکہ وہ 4 سال میں بچہ جنتی تھی. اوکے ہے کوئی جو بتائے؟ اچھا یہ ایک بڑی مزدار اگلی سنیں. میں روؤں یا ہنسوں، کہوں میں کیا کہوں. ایک دن حضرت مالک بن دینار بیٹھے تھے کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا. اس نے نہیں کہا گا کے سنانا پڑے گا اپوسٹل امام جی. بعد میں سنیں گے، بعد میں گانا سنیں گے. حضرت مالک بن دینار بیٹھے تھے، ان کے پاس ایک آدمی آیا. اے ابو یحییٰ 4 سال سے حاملہ عورت کے لیے دعا مانگو، وہ شدید تکلیف میں ہے. ایک عورت 4 سال سے حاملہ ہے، بہت تکلیف میں ہے، وہ بچہ جن نہیں سک رہی. تو برائے مہربانی جناب حضرت مالک بن دینار ان کے لیے دعا کریں کہ اس کو حمل، اس کا بچہ باہر آ جائے. مالک سخت غصے ہوئے اور موصف کو بند کر کے پھر کہا یہ قوم ہمیں انبیاء خیال کرتی ہیں. اور پھر پڑھا، پھر دعا مانگی اور پھر کہا اے اللہ
اگر اس عورت کے پیٹ میں ہوا ہے تو اسے بھی خارج فرما، اور اگر اس کے پیٹ میں بچی ہے تو اسے بچے میں تبدیل فرما، بے شک تو جس کو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، تیرے پاس ام الکتاب ہے۔ حضرت مالک نے اپنے ہاتھ اٹھائے، لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھائے۔ قاصد اس آدمی کے پاس آیا، کہا تیری بیوی کو کوئی مسئلہ ہے؟ وہ آدمی گیا۔ حضرت مالک نے اپنے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ مسجد کے دروازے سے وہ آدمی سامنے ہوا، اس کی گردن پر ایک بچہ تھا جس کے بال سخت گھنگریالے تھے، تقریباً 4 سال کا بچہ، اس کے دانت بالکل برابر تھے اور اس کی ناف بھی کٹی ہوئی تھی۔ اور یہ روایت ہے کہ ایک آدمی حضرت عمر بن خطاب کے پاس آیا اور اس نے کہا میں امیر المومنین 2 سال میں اپنی عورت سے غائب رہا ہوں، یہ بعد میں پڑھیں گے۔ سو بھائی جان 4 سال کا بچہ پیدا ہوا، سر کے اوپر گھنگریلے بال تھے، دانت بھی پورے کے پورے تھے اور اس کی ناف کٹا ہوا، وہ لے کے آ گیا کیونکہ حضرت مالک نے ابھی ہاتھ نیچے بھی نہیں کیے تھے، دعا ہی مانگ رہا تھا، ٹھک کر کے پریگننسی ٹھا باہر آئی۔ 4 سال سے بچہ ماں کے پیٹ میں پتہ نہیں کیا کھا پی رہا تھا، وہ باہر نکلا گنگریلے بالوں کے ساتھ، دانتوں کے ساتھ، حق دینے دی، سدھا ہی گوشت کھاواں گا میں آج۔ نعرہ بابا سے بلند صلوات۔ لو جی، یہ واقعات آپ دیکھ رہے ہیں کتنے بڑے علماء کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں انہوں نے۔ آگے چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ یہ بھی بڑا مزیدار واقعہ ہے کہ یہ بھی روایت ہے کہ ایک آدمی حضرت عمر بن خطاب کے پاس آیا اور اس نے کہا اے امیر المومنین، میں 2 سال اپنی عورت سے غائب رہا ہوں۔ یار یہ بہت مزیدار واقعہ ہے، ایک بندہ 2 سال سے غائب ہے، جہاد پہ گیا ہوا یا تجارت پہ گیا ہوا ہے، واپس آیا ہوں تو اس کے پاس بچہ ہے، واپس آیا ہوں تو وہ حاملہ ہے، وہ واپس 2 آیا تو سال وہ سے حاملہ ہے۔ وہ حضرت عمر کے پاس آیا، کہتا ہے میں 2 سال سے غائب ہوں، میں واپس آیا ہوں، میری عورت حاملہ ہے۔ حضرت عمر نے اس عورت کے رجم کے بارے میں لوگوں کے ساتھ مشاورت کی تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا اے امیر المومنین، اگرچہ آپ کو اس عورت پہ اختیار حاصل ہے لیکن اس کے پیٹ پر کوئی اختیار نہیں ہے آپ کا، اس کو چھوڑ دیں یہاں تک کہ یہ واضح حمل کر لے۔ حضرت عمر نے اسے چھوڑ دیا تو اس نے ایسا بچہ جنا جس کے سامنے والے دانت نکل چکے تھے۔ آدمی نے مشاہبت کو پہچان لیا اور کہا رب کعبہ کی قسم یہ میرا بیٹا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا عورت معاذ جیسا انسان پیدا نہیں کر سکی، اگر معاذ نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ سحاق نے کہا، سحاق کا بعد میں پڑھیں گے۔ لو جی، بندہ تجارت کرنے گیا ہے، 2 سال بعد آیا ہے، اس کی بیوی حمل سے ہے، اس نے حضرت عمر کو کہا حضرت عمر میری بیوی حمل سے ہے، یہ اس نے 2 نمبری کی ہے، اس نے کسی اور مرد کے ساتھ گیم ڈالی ہے۔ حضرت عمر نے کہا لوگوں سے مشاورہ کیا، لوگوں نے کہا نہیں 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 ایسا نہیں کریں، بچے کو پیدا ہونے دیں، پتہ لگے بچہ کس کا ہے۔ بچہ پیدا ہوا تو اس کے دانت نکل چکے ہوئے تھے، سامنے والے دانت نکل چکے ہوئے تھے، اور آدمی نے مشابہت کو پہچان لیا، کہا ہاں یہ تو میرا ہی بچہ ہے۔ یار واو، سو مچ سائنس اینڈ ریشنالٹی، کتنی عقل والا دین ہے نا۔ ایگزیکٹلی۔ اب یہ جو سحاق ہے نا، سحاق کا مطلب ہوتا ہے، Scientific miracles in Quran. سحاق کا مطلب ہوتا ہے ہنسنے والا، ٹھیک ہے، ہنسنے والا۔ سحاق نے کہا میری ماں نے مجھے جنا اس حال میں کہ میں 2 سال اس کے پیٹ میں اٹھائے رکھا، اس نے مجھے جنا تو میرے دانت نکل چکے تھے۔ ایک اور بندہ آ گیا 2 سال کا۔ یہ تمام باتیں کیوں ہو رہی ہیں آپ کو پتا ہے؟ میں اینڈ میں بتاؤں گا۔ امام سے ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ بھی 2 سال تک اپنی ماں کے پیٹ میں رہے۔ کون سے امام؟ پتہ نہیں، ایک کول کے مطابق 3 سال رہے۔ کہا جاتا ہے کہ محمد بن اجلان 3 سال تک اپنی ماں کے پیٹ میں رہا اور ان کی ماں فوت ہو گئی اور وہ بہت زیادہ الٹ پلٹ ہو رہے تھے تو اس کا پیٹ چاک کیا گیا اور انہیں نکالا گیا تو ان کے دانت نکل چکے تھے۔ اب اجلان نے 3 سال ماں کے پیٹ سے باہر نکلنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ 3 سال بعد ماں مری تو ماں کا پیٹ کاٹ کے انہوں نے جناب اجلان صاحب کو نکالا۔ حماد بن سلمہ نے کہا کہ حرم بن حبان کو حرم کہتے ہیں اسی لیے کہ اپنی ماں کے پیٹ میں 4 سال تک رہے ہیں۔ غزنوی نے ذکر کیا کہ سحاق 2 سال میں پیدا ہوا، اس کے دانت نکل چکے تھے، اس کا نام سحاق رکھ دیا کیونکہ دانتوں والا ہنستا ہوا۔ عباد بن عوام نے کہا ہمارے ایک لونڈی نے 4 سال میں بچہ جنا ہے جس کے بال کندھوں تک پہنچ چکے تھے اور اس کے پاس سے پرندہ گزرتا تو اس سے کہا کش
मत कर रहे यार, मजा आ गया, मजा आ गया यार, ये दम्मारा कुछ था दम। यार। एडम मुझे ये पीडीएफ भेज भाई, ये एडम थोड़ा दूसरों की मैं थोड़ी जला सकता हूँ, थोड़ा मौलवियों की बाद में। और सर बिल्कुल भेजेंगे आपको। आगे देखते हैं मसला नंबर 6। ये हेज और नफास कॉफी की रिकॉर्ड को लेके कम अज कम और ज्यादा से ज्यादा मुद्दत और हमल कम अज कम और ज्यादा से ज्यादा मुद्दत बतरी के इत्तेहाद, क्योंकि इनका इल्मुल्लाह के साथ खास ताल्लुक है, लिहाजा इससे किसी चीज पे इतना हुक्म लाना दुरुस्त होगा। हमने किसी औरत के हमको 4 या 5 साल देख लिया तो हमने इससे हुक्म लगा दिया। जब हीज और नफास के सिलसिले में हमने कोई मुस्तकिल सूरत ना देखी तो हमने देखा औरतों में शादो नादर पाने जाने वाली मुद्दत क्या है। अच्छा, नाउ इस ये जो तमाम चीजें आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये क्यों है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखने वाला, ठीक है। और ये पॉइंट जो है ना, किसी दिन जिस दिन मेरे पास टाइम होगा ना खुला, उस दिन आके बयान करूंगा, क्योंकि आज मेरे पास इतना खुला टाइम नहीं है। तो मसला ये है कि मोहम्मद के बाप की और मोहम्मद के दादे की, यानी अब्दुल्ला और उसके बाप की शादी एक ही दिन में हुई, ठीक है। और जब ऐसा हुआ तो मोहम्मद का बाप शादी के पहले ही महीने या कुछ अरसे बाद, मुख्तलिफ रवायात में आता है विद इन अ फ्यू मंथ्स या विद इन अ मंथ, ठीक है, वो तिजारत के लिए चला गया। जब वो तिजारत के लिए चला गया तो वापसी के ऊपर उसकी डेथ हो गई, ठीक है। वापसी पे किसी बीमारी की वजह से उसकी डेथ हो गई। अब हुआ ये कि मोहम्मद के दादा ने एक बच्चा जना जिसका नाम है हमजा। हमजा की जब मौत हुई है और उसका कलेजा चुबाया गया वगैरह वगैरह, उस वक्त की अहादीस हमें बताती हैं कि हमजा, मोहम्मद ने बुलाया कि हमजा की उम्र मुझसे 4 साल बड़ी है, ठीक है, लिहाजा हमजा मोहम्मद से 4 साल बड़ा था और हमजा उसका अंकल था, ठीक है। अच्छा, अगर हमजा की उम्र 4 साल ज्यादा है तो इसका मतलब है कि, और मोहम्मद के बाप की डेथ पहले कुछ महीनों में ही हो गई हुई है, इसका मतलब है कि मोहम्मद की मां का हमल कम से कम 3 से 4 साल तक रहा है, वरना मोहम्मद का बाप अब्दुल्ला नहीं हो सकता, कोई और है। इस चीज को समझने की कोशिश करें आप। दोनों की शादी अगर एक ही दिन में हुई है, दोनों की शादी अगर एक ही दिन में हुई है और हमजा 4 साल बड़ा है मोहम्मद से, और मोहम्मद जो है उसका बाप विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स, 1-2 महीने के अंदर अंदर चला गया था और वापसी पे मर गया था, तो मोहम्मद की मां को कम से कम 4 साल का हमल लगा, करेक्ट। इस 4 साल के हमल को साबित करने के लिए इतनी मनगढ़ंत कहानियां घड़ी गई हुई हैं ताकि वो दिखा सके कि 4 साल का हमल हो सकता है, वरना कोई भी शख्स अपने सेन माइंड के अंदर, इंसैनिटी माइंड के बगैर, यानी सेन माइंड के अंदर कभी भी किसी औरत के बारे में ये नहीं लिखेगा कि उसका हमल 4 साल तक रहा। ये मोहम्मद को जस्टिफाई करने के लिए ये सारी कहानियां बनी हैं। 4 भी नहीं 11 तक गए एडम। 11 तक भी गए, लेकिन वो जस्टिफाई करना ना, 4 से ऊपर भी जाएंगे तो जस्टिफाई करेंगे ना, बट वरना फिर इवेंट्स 4 तक की गिनाए जो दारुल खुतनी का जो कॉल था, तो मैं भी हैरान होता था कि यार ये कैसे हो सकता है। जब दारुल खुतनी में मैंने पढ़ा था कि यार 4 साल तक भी औरत बच्चा पैदा कर सकती है, और फिर सर पकड़ के उस टाइम में, मैं उस टाइम पे हालांकि मुस्लिम था, बट तब भी मुझे लगा कैसे हो सकता है और इस तरह की बात क्यों लिखी है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो बाद में समझ आया कि मोहम्मद को जायज साबित करना था, जी, जो ये उसको जरा अपने स्क्रीन बाप दिखाएं। से पैदा साबित करना था, इसलिए फालतू इतने सारे कौल इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल के, इमाम अबू हनीफा के जो है 2 साल का, ये पूरे इसलिए लाए गए कि किसी तरह ये साबित कर सके कि बाप के बाद जो है बच्चा 2-3 साल बाद, 4 साल बाद, यहाँ तक कि 11 साल बाद तक भी पैदा हो सकता है। जी बिल्कुल। अब जरा दोबारा से स्क्रीन दिखाएं, आपको कुछ और चीजें दिखाऊं। ये जनाब वो वेबसाइट है जो मैंने पहले भी दिखाई थी, ये इस्लाम QA इन्फो, यानी यहाँ पे आप इनसे सवालात पूछ सकते हैं। शेख मोहम्मद साले अल मुनज्जिद की
سپرویژن کے اندر یہ ویب سائٹ ہے اور یہ ایڈم بتاتی پرائیویٹ ہے. میں اس کا لنک بھیج دو کہ اس پوسٹ کا جو ابھی کھولے ہوئے ہو جی میں بھی اسے اپنے ساتھ کھول لوں. میں ابھی دے دیتا ہوں آپ کو سر, یہ لے پکڑے پرائیویٹ میں لنک بھی لیں. یہ جناب دکھاتی ہے کہ شکریہ. مدت حمل کیا ہے, لمبی سے لمبی, طول المدت کیا ہے, لمبی سے لمبی عمر کیا ہے. اب ہم مسئلے کو پڑھنے کے بجائے صرف جائیں گے. اچھا جی, الاقصی من الحمل ہی مدت وہی تسنۃ العشر, 9 مہینے. چلو جی یہ تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ اصحاب المذہب الظاہری کے مطابق, ظاہری مذہب کے مطابق 9 مہینے ہیں. آگے چلتے ہیں. اچھا جی, واحد 1 سال, ٹھیک ہے. یہ اختیار کس نے کیا ہے؟ ابن راشد نے. اب یہ دونوں آپ کو کوئی اتنا مزیدار کام نہیں لگا, ٹھیک ہے. 2 سال, یہ حنفیہ مذہب کے مطابق 2 سال. 3 سال قول اللیث بن سعد کے مطابق. 4 سال شافی و حنابلی والقول الاندل مالکی. سو امام شافی, امام حنبل اور امام مالکی کے مطابق 4 سال. اچھا جی, 5 سنین, 5 سال امام مالک علیہ السلام. 7 سال زہری و مالک. 8 سال, 9 سال, اور لا حد لا کثیر الحمل. کوئی مدت نہیں ہے, کوئی اینڈ نہیں ہے. 11 سال بھی ہو سکتا ہے, 10 سال بھی ہو سکتا ہے. جاؤ پٹ لو جو پٹنا ہے. یار تمہار پنجابی بڑا خطرناک توڑ کے مارتے ہو بیٹے. کس امام کے کول پہ بیس رکھا ہے یار, کہ کوئی وہ یہ کس کے, کہ لا حد والا کول جو ہے وقول ابی عبید والاشکانی وبن المعاصرین لا حد المشیخ کثیر. الشیختانی و ابن باز والاشمین. میں نے آپ کو اردو میں بھی تو دکھایا ہے کہ ہاں ایک یہ جگہ پہ انہوں نے دیکھیں دکھایا ہے. یہ قرطبی کی حدیثوں کے اندر, تبری کی حدیثوں کے اندر پڑھی ہوئی ہیں چیزیں, لیکن آپ کے پاس یہ انگلش ٹرانسلیشن میں موجود نہیں ہے, ٹرانسلیٹ نہیں کرتے. تو میرا مطلب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ عورت ہر 4 سال بعد حمل کرتی ہے. وہ 4 سال, 3 سال حمل رہا, وہ دعائیں مانگ رہے ہیں, یار حمل باہر نکلا ہے, بچہ باہر نکلا ہے, ہم پھنس گئے ہیں. ٹھیک ہے, وہ صاحب نے, بزرگ صاحب نے ہاتھ اٹھایا, بچہ باہر نکلا ہے, اس کے دانت بھی ہیں, بال بھی ہیں. ایک اور عورت ہے, وہ 4 سال بعد بچہ پیدا کر رہی ہے. ایک عورت ہے, بندہ گیا 2 سال بعد واپس آیا ہے, وہ عورت حمل میں تھی, حضرت عمر کے پاس لے کے گئی ہے. عمر نے کہا اچھا اوکے, بچہ جننے دو. بچہ بالکل میرے جیسا, یہ میرا ہی ہے. 2.5 سال میں بچہ ہو گیا. واہ جی, کنگریچولیشن. ہوگا وہاں پہ Congratulations, آپ چوتیا بن گئے. یار یہ اس قسم کے لوگوں کے بعد ایک پھر بندہ ہے, وہ اپنی خواتین بیٹھی ہوئی, میں وہ بی والا لفظ نہیں بولنا چاہتا, چلو پی میں مسواک ڈال دیتا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر 1 سال میں اس کا بچہ جن جاتا ہے, 9 مہینوں میں اس کا بچہ نکلتا ہے. بچے کی شکل چوہے کی طرح کی ہے, اور دم بھی یار حیوان کی طرح لگ رہا ہے. یار کیا کہانیاں لکھی ہوئی, تم نے بندے نے پی میں سٹک ڈال دی ہے, وہ بچہ جن دیا اس نے. وہ 9 مہینے تک پوٹی نہیں کر سکتا تھا. آپ کے لیے میسج تھا ایڈم, آپ کے لیے میسج تھا کہ کہیں ہندی بھی بولنے والے بھی لوگ ہیں, تو شاید وہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ مشکل ورڈز کو شاید انگلش یا ہندی میں کر دیا کرو. جو بہت شان بھائی, آئی ول ڈو اٹ ان انگلش ان مائی انگلش چینل. اس کو انگلش میں بنا کے بھی ڈالتے ہیں. سر یہ قرطبی اتنی زبردست چیز ہے سر, یہ مجھے بتائیں مسلمان کیوں نہیں اس کو ٹرانسلیٹ کرتے؟ سر مر جائیں گے جس دن ٹرانسلیٹ کریں گے انگلش میں, اسی دن مر جائیں گے. ان کا دل ختم ہو جانا ہے قرطبی کی وجہ سے. قرطبی میں اتنا کچھ لکھا ہوا ہے, قرطبی میں اتنا کچھ لکھا ہوا ہے جس کی انتہا کوئی نہیں. قرطبی کہتا ہے, میں نے دکھایا تھا اپنے انگلش چینل کے اوپر عربی سے, قرطبی کہتا ہے کہ محمد کا دل تھا صفیہ کے اوپر. تو سویہ جو اس کی وہ تھی زینب کی, سوری زینب کے اوپر, جو زید کی بیوی تھی اور محمد کے منہ بولے بیٹے کی بیوی. تو سر جی یہ تو سر محمد کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ لوگ لاجک کی ٹی پی کر دیتے ہیں, کیونکہ ہم نے محمد کو ڈیفینڈ کرنا ہے, پاویں جو مرضی ہو جائے, محمد جیسا مرضی ہم نے محمد کو ڈیفینڈ کرنا ہے. تو یہ تو سر مسئلہ ہے ان کے ساتھ. ایڈم جی آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں, کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے سر میں ٹھیک ٹھاک. سر آپ کون بھائی صاحب ہیں؟ ڈاکٹر ارمانی صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ میڈیکل ڈاکٹر ہیں؟
जी मेडिकल डॉक्टर भी हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट भी हूँ। अरे सर फिर ये बताइए 2 साल में बच्चा कैसे पैदा होता है? प्लीज बताए, यार, प्लीज बताए। बल्कि 4 ये साल बहुत बताइए। शरारती है यार एडम, मुझे इसकी वजह से शरारत मैं अच्छी खुद भी 9 लगती साल में है। पैदा हुई। हैं? हाँ, मैं 9 साल में पैदा हुई। अरे वाह क्या? रे वाह! आप पूरी मुसलमान है इसका मतलब है। पूरी बचपन से। बचपन से मुसलमान है, सही हो गया। सच्ची पक्की मोमिना। पक्की मोमेन है, पक्की यार। जी मेरा ख्याल है वो जो ये जैसे 4 साल 3 साल कहते हैं ना, वो शादी के बाद जब इनफर्टिलिटी है कि कब उसको प्रेगनेंसी हुई, वो सारा पीरियड काउंट करते हैं। जैसे किसी के बच्चा पैदा हुआ शादी के 4 साल बाद, तो वो उस पीरियड को ले रहे हैं टोटल पीरियड। किसी के 10 साल बाद जाके पैदा हुआ, होता है ना इस तरह। सर एडम नहीं मेरा सर, जो बच्चे के सवाल है बाल आपसे, पैदा हुए, लेकिन कंधों तक बाल थे, दांत थे, वो तक पूरा मतलब उस एज वो का तो पैदा होके इन्होंने पैदा हुआ सब 3-4 साल का। देखिए, प्रेगनेंसी होती है 280 डेज की, और हम उसको मैक्सिमम सर जी 14 डेज उसके ऊपर देते हैं। अगर हमार ना हमार डिलीवर करेंगे बच्चे की डेथ हो जाएगी, हाई चांसेस। सर जी मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे रखना नो चाहूंगा वे। बिफोर आप इससे आगे चले जाएं। उन्होंने बताया एक बंदा तिजारत पे गया हुआ था, 2 साल बाद वापस आया है और उसकी बीवी हामला थी और उसने उस 2 साल के बाद भी कुछ अर्सा बाद दिया। तो सर ये फिर मुझे बताया, फिर ये आपकी ये वाली लॉजिक खराब होगी ना, ये वाली लॉजिक तो आपकी खराब होगी। वो तो 2 साल से हाँ गया हुआ हाँ, था, तो दो वो साल तो पहले ही उसने उसे डिंग डोंग बिंग बोंग किया था ना। जी जी डेफिनेटली, वो तो कोई चांस नहीं है। अच्छा आदम, मेरा सवाल है आपसे कि जी क्या जी हदीस में किसी भी जगह ये लिखा है कि प्रॉफिट मोहम्मद की पैदाइश कहीं नहीं लिखा, वालिद की डेथ के 4 कहीं नहीं साल लिखा, बाद हुई, ये पॉइंट? कहीं नहीं लिखा। देखिए मेरी काफी बहस हुई है इनसे, और मैंने ये 4 साल वाली मुद्दत कही जो कि रिकॉर्डेड है या किसी तरह आती है। कहीं नहीं तो लिखा। ये देखें, आपने जितने वाकयात बताए हैं ना, हजरत उमर वाला भी और बाकी जितने, इसमें आमना का जिक्र तो नहीं है ना किसी जगह पे? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं मानता हूँ, हाँ, मैंने तो कब अब हम मैंने बिल्कुल भी नहीं इनडायरेक्ट, बोला। हाँ इनडायरेक्ट कह सकते हैं। तो वो जो अमीर हमजा वाली बात है वो तो प्रूवन है वैसे, कि अमीर हमजा वाज 4 ईयर ओल्डर देन हिम। तो सर अगर वो प्रूवन है तो फिर ये भी हाँ, प्रूवन है कि इन दोनों की शादी बाप की और दादे की शादी वो भी एक ही दिन इकट्ठी में हुई हुई है। थी। ये हाँ, सीरातुन नबी के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर ये भी बात प्रूवन है कि मोहम्मद का बाप जो है वो विद इन अ फ्यू मंथ्स तिजारत के लिए गया था और वापसी में मर गया था। तो फिर हमजा फिर 4 साल बड़ा कैसे हुआ, ये बता दें। नहीं वो इक्वेशन तो बन गई, इक्वेशन तो बनती है, समथिंग हैपेंड। लेकिन ये है कि जब एग्जैक्टली इनसे अब वो जो बहस होती समथिंग है, हैपेंड है ना, अब मैं समथिंग हैपेंड डेफिनेटली, का आंसर दूं आपको। सर मैं देता हूं ना सर आंसर। सर मैं बैठा हूं ना यहाँ पे, सर बैठा क्यों हूं मैं? जबरदस्त। ये देखें, अब अगर आप उस चीज को नहीं मानते तो जो हदीसों में लिखा है उसको मान लो। ये सर पढ़े क्या? जरा हदीस, हदीस दिखाएं जी। सर ये कौन पढ़ना पसंद करेगा? सही अल बुखारी, आप अपनी मुबारक हवास से पढ़े आइडम, आपका अच्छा लगता है अंदाज मजे लेते हुए। ये अल हजरत सही बुखारी 4316। जी ये कहती है, अल बरा वाज आस्क्ड व्हाइल आई वाज लिसनिंग, डिड यू फ्ली बिफोर द एनिमी अलोंग विद द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑन द डे ऑफ द बैटल ऑफ हुनैन? ही रिप्लाइड, as the prophet he did not flee. The enemy were good archers and the prophet was saying, I am prophet undoubtedly, I am the son of Abdul Muttalib. ओ, सर तो अब्दुल ये क्यों मुतलिब जी? मोहम्मद के दादे का नाम है। इसका मतलब है मोहम्मद का बाप गया, मोहम्मद के दादे ने मोहम्मद की माँ से शादी की और मोहम्मद के दादे की डिंग डोंग बिंग बोंग से मोहम्मद पैदा हुआ। ये मान लो फिर, क्योंकि अरबों में तो रिवाज है, वो कहता कि आई एम द सन ऑफ अब्दुल्ला, सन ऑफ अब्दुल मुतलिब। क्योंकि आप अगर देखो बिन 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 लिखा होता है, इबन 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 लिखा होता है, ठीक है। मुझे ये बताएं इस हदीस में, और मेरे पास 2 और हदीसें भी हैं, इस हदीस में और 2 और हदीसों में, सही बुखारी की सही मुस्लिम की, मोहम्मद ने खुद अपने मुंह से, ये भी नहीं कह सकते किसी और ने बोला, और वो एक दफा भी नहीं बोल रहा, वो ऊंची ऊंची कह रहा है आई एम दी सन ऑफ अब्दुल मुतलिब। तो इसका मतलब है मोहम्मद की मां से मोहम्मद के दादे ने डिंग बोंग किया, जिसकी वजह से मोहम्मद आया। हा ले फिर ये लिखी हुई बात, तो फिर ये, या तो आप ये मान ले वो 4 साल बाद पैदा हुआ, या फिर ये मान ले कि हमजा की पैदाइश के बाद मोहम्मद के दादे ने मोहम्मद की मां से डिंग बोंग किया और उसकी वजह से मोहम्मद आया। क्या मानना पसंद करेंगे? ठीक हो गया। अच्छा ये जो है 4316, ये कोई वॉल्यूम का चक्कर तो नहीं है?
सर ये इंटरनेशनल नंबर है ना 4316. हाँ इंटरनेशनल नंबर है 4316. हाँ जी तो ठीक है, दैट्स गुड. ये 4315 में भी ये लिखा हुआ है. ठीक है ठीक है. जामियातुल तिरमिजी 1688 में भी ये लिखा हुआ है आई एम द सन ऑफ अब्दुल मुतलिम. उसके बाद ये सही बुखारी 3042 में भी लिखा हुआ है आई एम द सन ऑफ अब्दुल मुतलिम. उसके अलावा ये सही बुखारी 2874 में भी लिखा हुआ है आई एम द सन ऑफ अब्दुल मुतलिम. ठीक है. उसके अलावा ये सही बुखारी 2864 में भी लिखा हुआ है आई एम द प्रॉफिट इन ट्रुथ एंड आई एम द सन ऑफ अब्दुल मुतलिब. ये देखें जरा, ये वाली देखें ना, ये कह रहा है कि मैं सच्चा प्रॉफिट हूं और मैं सन ऑफ अब्दुल मुतलिब हूं. ये उर्दू की बजाय उर्दू में डाल दूं, चलो उर्दू में डाल देता हूं. हाँ उर्दू में डाल दें. ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शेर फरमा रहे थे, मैं नबी हूं, इसमें झूठ का कोई दखल नहीं, मैं अब्दुल मुतलिब की औलाद हूं. तो वो भी सच कह दिया ना. ठीक है ना. अब देखें यहाँ पे कोई मसला भी नहीं है. आप देखो वहां पे वो कह सकते हैं जी वो शायद डर के कह रहा हो. ठीक है. यहाँ पे आप देखिए क्या हुआ. When we met them, we attacked them, they fled. When Muslims started collecting the war booty, the pagans faced us with arrows, but Messenger of Allah did not flee. No doubt, I saw him on his white mule, and Abu Sufyan was holding the reins, and the Prophet was saying, I am the Prophet in truth, I am the son of Abdul Muttalib. तो सर मुझे ये बताएं, एक नहीं है, मल्टीपल रवायात हैं. ठीक है. मल्टीपल रवायात हैं जो बता रही हैं कि मोहम्मद अपने मुंह से बोल रहा है कि आई एम दी सन ऑफ अब्दुल मुतलिब. अब या तो आप ये साबित कर दें कि मोहम्मद 4 साल तक प्रेगनेंसी में रहा माँ के पेट में, या मोहम्मद को अब्दुल मुतलिब का बेटा मान लें. आप मोहम्मद को अब्दुल्ला का बेटा क्यों मान रहे हैं किताबुस सित्ता में? अब फिर इसकी कंट्राडिक्शन दिखाएं. ठीक हो गया. और यही काम मोहम्मद ने अपनी बहू के साथ किया. वो तो सर उसने तो अब उसने कहा आहा हा हा हा, उसको वो पसंद आई. उसने कहा ओ अल्लाह द टर्नर ऑफ हार्ट, ओ अल्लाह समथिंग कुलूब, क्या यार था वर्ड अरबी का, भूल गया मुझे इस वक्त. तो वो तो सर सुसर बहू का रिलेशन है यहाँ पर भी. अगर वो सन ऑफ अब्दुल मुतलिब है तो सुसर ने बहू के साथ. जी सर सुसर ने बहू के साथ किया, बिल्कुल ऐसे ही यही बनती है ना सिचुएशन. लेकिन चलो ये तो फिर भी बेटा मर गया हुआ था, फिर कहीं जाके किया. वहां पे तो बेटा जिंदा था एक तरह का. यानी कि उसने कहा मैंने जो है ना वो एबॉलिश कर दी है एडॉप्शन. जी जी. वो देखना, अल्लाह भी अपना है और कुरान भी आप मजे से बैठे डिजाइन करते रहे. यू हैव द फुल लिबर्टी. जी सर फिर पुट लो जो पुटना है, मेरा मतलब है. हाँ जी. कर लो जो करना है, तुसी कुछ भी नहीं कर सकते, मेरा मतलब है. लेकिन एडम ये बताएं, मैं काफी बहस होती है और कमेंटिंग भी होती है. वो मोहम्मद अली मिर्जा इमाम जो है ना, एक उसके 1.7 मिलियन सब्सक्राइब है. जानते हैं ना मोहम्मद अली मिर्जा समथिंग? सर मिर्जा तो वैसे 2 नंबर है, लेकिन चले हाँ ये इंजीनियर हाँ मिर्जा वो ही है क्या ना. नाम है उसका फुल? इंजीनियर मिर्जा ये की बात कर रहे हैं इंजीनियर. यस यस ही इज द गाय. ओके. 1.7 मिलियन उसके सब्सक्राइब हैं. और उसके नीचे जाके मैं कभी कमेंटिंग करता हूँ एंड पीपल आर सो क्रेजी. और दे आर किस तरह, किस चीज ने उनको बांधा हुआ है, जिंदगी बादुल मौत ने या किसने? एंड हाउ यू आर गोइंग टू रिवर्स इट? इनकी आंखें कैसे खुली जाएंगी? सर इसी तरह वो 2 नंबरियां दिखा रहे हैं, हम 2 नंबरियां भस्म कर रहे हैं. देखें हम देखें इंजीनियर मिर्जा को कहो ना आओ मेरे साथ डिबेट करो, भाग जाएगा. नहीं तुम ऐसे नहीं बोलोगे, तुम वैसे नहीं बोलोगे, तुम काना नहीं कहोगे, तुम काना नहीं कहोगे. अबे मेरे को ठंड, क्या मतलब मैं ऐसा नहीं कहूंगा? तुम लोग जो दिल करते हो मुंह से वो करते हो. ठीक है. तुम लोग जलीलो ख्वार करते हो क्रिश्चियनों को, हिंदुओं को, एथियस्ट को अपने 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 कंट्री में. ठीक है. तुम लोग उनकी बच्चियां, साल में 1000 बच्चियां पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियन और हिंदुओं की फोर्स्ड मैरिड की जाती हैं. बच्चियों का मतलब है 13 साल से कम उम्र, बड़े बड़े लोगों के साथ. ठीक है. और यानी 40 साल, 35 साल, 45 साल, 50 साल के बाबों के साथ फोर्स मैरिज किया जाता है. और कहा यह जाता है जी इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है. आप कंट्री के लॉ के अंदर रहते हुए आप उनका कुछ नहीं पूछ सकते. तो ऐसी जगह वाले लोगों के साथ बैठ के ये लोग मुझे आके बोले कि मोहम्मद को तूने कुछ नहीं कहना, फिर हम तेरे साथ डिबेट करेंगे. भाई मैं वो कहूंगा जो लिखा हुआ है, इससे ज्यादा नहीं कहूंगा. और मैं जो कहूंगा उसको साबित करूंगा, जो कहूंगा मैं साबित करूंगा.
محمد کا باپ جو ہے میں اس کے بارے میں بھی ثابت کر سکتا ہوں کہ وہ ریس کے گھوڑے کی طرح اپنا پرائیویٹ پارٹ مختلف عورتوں کو دیتا تھا تاکہ وہ بچہ جن سکے. یہ عبداللہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے. یہ اس کے پورے لنک ہے میرے پاس, وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ محمد کا باپ ایک جگلو کی طرح کام کرتا تھا. جن عورتوں کے خاوندوں بچے نہیں پیدا کر سکتی تھی, محمد کے باپ کو بلایا جاتا تھا اور وہ جا کے ڈنگ بونگ کرتا تھا اور بچے پیدا کروانے کے لیے. تو محمد کا باپ تو خود جگلو کے طور پہ کام کرتا رہا. تو میں اس کو وہ تو کیا بڑی ایڈوانس سوسائٹی تھی اس کا مطلب. سر میں کہتا ہوں مہان ایڈوانس سوسائٹی تھی. ٹھیک ہے, تو میرا مطلب ہے آپ کس طریقے سے مجھے کہو گے کہ تم اس کی عزت کرو, میں کیوں عزت کروں, میں کس حساب سے عزت کروں؟ نہیں وہ ڈبیٹ کے لیے چلیں آپ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کریں کوئی ایک آدھی دفعہ. آپ کی لاسٹ ڈبیٹ کس سے ہوئی ہے, کوئی عالم سے ہوئی ہے؟ سر میری ڈبیٹ یہ پاکستان کے 2 بڑے چینلوں والوں سے ہوئی ہے اور وہ پھر اینڈ میں روتے ہوئے گئے ہیں. ایک دیکھیں, جو بندہ میرے ساتھ آ کے تمیز طریقے سے بات کرے گا نا, میں اس سے تمیز طریقے سے بات کروں گا. اگر آپ ڈبیٹ شروع کرنے سے پہلے مجھے ڈکٹیٹ کرنا شروع کرو گے نا, آئی ڈونٹ گیو ا. دیکھیں سلمان میرے پاس آئے, بہت تمیز طریقے سے بات ہوئی. اویس صاحب آئے, وہ آئے جناب ان کا ایک چینل ہے وہاں سے, پاکستان کا ایک بہت بڑا چینل ہے, ڈبیٹ شبیٹ کرتے ہیں. بہت بڑا تو نہیں ہے, مناسب سا ہے, نکاح سے ہے, اتنا بڑا بھی نہیں ہے, لیکن ڈبیٹ شبیٹ کرتے ہیں. انہوں نے حارث سلطان وغیرہ سے بھی ڈبیٹ شبیٹ کی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ. وہ میرے پاس آیا تمیز طریقے سے, جب تک بات کی اس نے, میں اس سے تمیز طریقے سے بات کی ہے. تقریباً 90 منٹس کی ڈسکشن ہے. سلمان کے ساتھ ڈسکشن ہے, بہت تمیز طریقے کی ڈسکشن ہے. جب آپ مجھے اب انہی کا ایک اور بندہ آیا, علی رضا جناب کو من کے ایریا, ایک سوال کیا ہے, وہ مجھے کہانیاں سنا رہا ہے. ایک بندہ تھا, اس کے پاس 500 روپے تھے, اس نے یہ ابے اس کہانی کا کیا تعلق ہے میرے کوشچن سے؟ آئی ڈونٹ کیئر, مجھے کہانیاں نہیں سناؤ. میں ایک سوال کیا ہے آپ کو ریفرنس دکھا کے, میں کوئی اپنی طرف سے بات کرتا ہوں نہیں, میں جو بات کر رہا ہوں دکھا کے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور جو بات اگر میں نے کی ہے اور نہیں دکھائی, کوئی بھی بندہ آ کے مجھ سے پوچھ سکتا ہے اور میں اس کو ریفرنس دوں گا. تو لہٰذا مجھ سے بات کرنی ہے, ریفرنس کے اوپر رہ کے بات کرو, کہانی نہیں کرنی. کہانی تے کہانی نہیں چاہیے, یہ کہانیاں اپنے پاس رکھو. ہاں, کہانی تے کہانی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, زبردست. تو جو تمیز طریقے سے بات کرتا ہے سر, میں اسے بہت تمیز طریقے سے بات کرتا ہوں. لیکن جو بندہ پہلے آ کے مجھے کہے گا نا, ارم صاحب دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ ایسے نہیں کہیں گے اور آپ ویسے نہیں کہیں گے, سر اس پہ تو آپ سمجھے نا کہ میں پہلے آدمی چڑھ گیا ہوں اس کے اوپر. پھر تم مجھے ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. ایڈم کیا چینج دیکھ رہے ہیں پاکستان میں آنے والے وقت میں ریلیجن اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے آپ؟ سر جی دیکھیں, یہاں تو یہ لوگ ہو جائیں گے بہت زیادہ, یہ آلریڈی بہت زیادہ وہ ہیں اسٹرکٹ ہیں. ٹھیک ہے, یہ مزید اسٹرکٹ ہوں گے. ٹھیک ہے, ان کا اسٹرکٹ ہونا مجبوری ہے, نہیں تو پاکستان سے اسلام ختم ہو جائے گا. سمپل سی بات ہے. اور اگر یہ اسٹرکٹ نہیں ہوں گے اور ہمارے جیسے لوگوں کے چینلز یہاں پہ چلتے رہے, تو پھر یہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. تو either of the two is going to happen. میرے چینل کی آلریڈی 3 ویڈیوز ہیں جو کہ بین ہوئی ہے پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے, مبارک, مبارک ہے, یہ بڑی اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے, تو میرا مطلب ہے کہ لوگ واچ کر رہے ہیں, اسی وجہ سے ہوئی ہیں. تو وہ میرا پورا چینل ہی بین کر دیا. اوکے, دیٹس گڈ, دیٹس گڈ, کنگریچولیشنز. اٹ مینس کہ آپ کا چینل واچ کیا جا رہا ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کے چینل کی ویڈیوز لوگ آگے پہنچا رہے ہیں. تو سر دیکھیں 67% پاکستان سے ویوز تھے, انڈیا سے زیادہ. چینل ہی بین کر دیا, میرے ویوز گر گئے پورے. تو یہ کچھ نہیں کر سکتے, یہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ ہاں, یہ سڈ کہہ رہا ہے کہ یو ڈیبیٹڈ ود عباس. ہاں, عباس بھی جو ہے اسپیکر کارنر کا بندہ ہے, یہ سڈ بول رہا ہے, وہ آیا تھا, وہ بھی پاکستانی ہے. ٹھیک ہے, 1 گھنٹے کے اندر وہ رو کے بھاگا. یعنی میں تمیز سے بات کرتا رہا ہوں اس سے, جب تک اس نے بدتمیزی شروع نہیں کی ہے. جب آپ مجھے کمن کے ایریا, ایک سرکولر لاجک کے اندر لے کے آ کے کمن کے ایریا مارنا شروع کرو گے نا بغیر قرآن و حدیث کے, بس پھر وہاں پہ آپ سمجھے کہ میرا ٹیمپرامنٹ ہو گیا ختم. بھائی مجھے کہانی نہیں چاہیے, کہانی سے کہانی نہیں چاہیے. جو لکھا ہے اس کو ایکنالج کرو, بات ختم. نہیں مجھے غلط ثابت کرنا ہے, مجھے غلط ثابت کرو, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یار. میں کون سا نبی ہوں؟ میں وہ نبی تو تمہارا نبی ہے. میرا آپ نے جو بھی ثابت کرنا ہے مجھے قرآن و حدیث کی روح سے ثابت کرو, میں حاضر ہوں. میں آپ سے سوری کروں گا کہ جناب سوری, مجھے نہیں پتا تھا, غلطی ہو گئی. لیکن کہانی, ہاں سوری, مائی بیڈ. کہیں اور نہیں چلے جاؤ. آپ سائنٹیفک نبی تو ہیں, خیر جو بھی ریولوشنری بات کر رہا ہے سب اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. ایڈم یہ مجھے بتائیں کہ اگر آپ ایک
एडल्ट 20-25-30 साल के बंदे के साथ कोई कन्विंस कर रहे हैं और उधर से कोई 10-11 साल का बच्चा है, क्या डिफरेंस फील करेंगे इन दोनों में आप? हाउ इजी टू कन्विंस द अदर साइड? सर मैंने एक तो 10-11 साल के बच्चे से कभी बात ही नहीं की मजहब के ऊपर, बिकॉज इट्स सिंपली stupidity to talk with that kind of a person because he is immature. उसने अभी तक खुद स्टडी नहीं किया हुआ. मेरी उससे बात होगी 1 घंटे की, उसने जाके अपने माँ बाप के बीच में रहना है जिसके साथ उसने डेली बात करनी है. वो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, राइट? आई विल स्पीक. अगर कोई बंदा आता है, मैं कम से कम वो 20-25 साल का है, एडल्ट है, अपना दिमाग रखता है, उसने कुछ पढ़ा हुआ है, तो उससे बात करने का मजा है. रादर जितना सीनियर होगा और जितनी ज्यादा चीजें उसने पढ़ी हुई है, उतना ही उससे बात करने का ज्यादा मजा है. ठीक है. फिर हमारे पास आते हैं कुछ गधे. एडम, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूँ, बाकी लोग भी सुन रहे हैं. देखें, ये जो बच्चों के अंदर उनको वैक्सीनेट करते हैं ना इस्लामिक सूरतों से, आइडियोलॉजी से, सारी वो जो ब्रेन न्यूरॉन्स के कनेक्शंस और आरएनए बन के फिक्स हो जाता है ना, वो तो सारी जिंदगी नहीं जाता. और इसी तरह अगर आप किसी बच्चे को रेवोल्यूशनरी आइडिया इन्फ्यूज करेंगे ना, मे बी अ लिटिल डैब ऑफ इट, जस्ट अ टच ऑफ इट, वो बड़ी तेजी से उनको पिक करते हैं. मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, ये YouTube है ना सर, ये YouTube है ना, वो हमारी वीडियोस देख रहे हैं. ठीक है, YouTube ओपन है, वो हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं. वो देखें, वो जो एडल्ट्स के दरमियान की कन्वर्सेशन है वो उसको सुने. हाँ, that makes the difference. Me talking to a person, a child is wrong because I am now talking to an underage kid. मैं आपको देखें, अगर क्लास 8th के मैंने कुछ बच्चों के लेक्चर लिए साइंटिफिकली, उनको हम स्कूल को वेलफेयर के लिए सपोर्ट कर रहे थे. ये फ्यू मंथ्स बैक आई वाज इन पाकिस्तान. तो जरा सा उन बच्चों को आइडिया देना. जैसे मैं मस्जिद में चला गया और कोई 30-40 छोटे बच्चे थे, तो मैंने उनको ये मैसेज दिया कि जो असल कुरान है वो तो ह्यूमन बॉडी को खोल के पढ़ें, प्लांट्स को पढ़ें, ये भी तो खुदा ने, मैंने उनको कहा, बनाया हुआ है. तो असल कुरान तो ये है. तो मौलवी साहब के कान खड़े हो गए कि ये क्या बात कर गया हमारे पास. वैसे मुझे 2-4 किलो खजूरें भी देनी पड़ी थी, कुछ लवली एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ा था. आपने अजवा खजूर तो नहीं दे दी थी? Sorry? अजवा खजूर तो नहीं दे दी थी उन लोगों को? और नहीं, मैं स्कर्दू में था, मुझे जो मिली वो मैंने दी. एंड आई वाज रियली फीलिंग सॉरी कि वो उसमें कोई 30-40 लड़के लड़कियां थे और बहुत बुरे हाल में एक मौलमा और एक मौलवी साहब बैठे हुए उनको ऊट पटांग सूरतें याद करवा रहे थे. और मैंने देखा कि बच्चों ने एक स्पार्कलिंग, उनके अंदर एक चेंज, उनकी आईज में चमक देखी कि जब मैंने उनको ये बात की कि देखो ये इंसानी जिस्म किसने बनाया हुआ है. सबने कहा अल्लाह ने बनाया हुआ है. तो मैं कहा बच्चे इसको भी तो खोल के पढ़े ना आप. तो ये जो है ना बच्चों में रेवोल्यूशनरी आइडियाज इन्फ्यूज करना, ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देता है. अभी मैंने एक और फैमिली के जो छोटे बच्चे हैं उनको आपकी कुछ चंद एक चीजें मैंने भेजी बड़ी सिलेक्ट करके, और वो बड़े फैसिनेट हुए हैं कि ये सोच के कि ये जो है कुरान और ये सारा कुछ जो है ना, ये एक इंसानी काम है. मतलब प्रमोट ये कर रहा था कि इसको उर्दू में तर्जुमे में पढ़ें आप इसको. आपने कोई गश्त वगैरह करवाए तबलीगी जमात के साथ एडम कभी, जब आप माशाल्लाह? जी सर, माशाल्लाह से काफी करवाए. मैंने करवाए, मैंने भी बहुत करवाए, कुछ जमात में अमीर भी रहा हूँ. जी सर, ये बड़े करवाए हुए हैं, जाके तबलीगें की हैं, मल्ले के लोगों के दरवाजे खड़का के उनको मस्जिदें लेके गए हुए हैं. अपना मस्जिदों में इत्काफ किए हुए हैं, कई रातें कई दिन मस्जिदों में सोए हैं, इत्काफ किए हैं. मजालिस जो है महफिले मिलाद की मजालिस करवाई हैं और सब. सर यू नेम इट, आई हैव डन दैट. वाह. और तंजीला आप और साथ हमारे बाकी बीए साहब को जानते हो माशाल्लाह, रशियन. डॉक्टर साहब आदाब. जी जनाब, नमस्कार. सॉरी सर, मादरत के साथ सॉरी सर. आप लोग अब गपशप जारी रखो. जैसा कि मैंने कहा था, मेरे पास आज टाइम कम है, आई हैव टू गो. बाकी गपशप बाद में करेंगे. ठीक हो गया सर? थैंक यू सो वेरी मच. चलें ठीक है एडम, साहब जब आपने बुलाया कभी और मौका साथ दिया. अलग से स्ट्रीम करें अपन दोनों, एक डेडिकेटेड के कोई टॉपिक डिसाइड करके उस पे अपन दोनों उधेड़ें. सर आज उधेड़ दिया ना सर, मतलब आपके सामने दड़ा दर्द दे रहा है सर. 1 घंटे में इतना इन्फॉर्मेशन फेंकी है, लोग हंस के पागल हो गए हैं. तो फिर सर आते हैं. आदम जी, आप अभी लाइव जाएंगे क्या? अभी
نہیں سسٹر آج ذرا مجھے کام ہے ایک دو, میں اسی کام کے سلسلے میں اب نکلنے لگا ہوں تو پھر جی کروں گا میں. ایڈم جی چلو ٹھیک. ایک دو کوئی کراچی سے مومنین تیار کی ہیں میں نے, بڑی مشکل ان سے دوستی کی ہے, اور وہ رضوی کمپنی کے ہیں, یہ جو قادری کمپنی نہیں ہے, جی جی سر. اور دوسرا وہ جو ایک وہ الیاس قادری ایک ہے بندہ دعوت اسلامی, ہوں وہ ان کے بندے ہیں, اور وہ میں نے ڈبیٹ کے لیے ان کو ریڈی کیا ہے, تو ادھر ہی لے آتے ہیں ان کو, ادھر ہی لے کیونکہ آتے ہیں. قرآن جی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بحث لڑائی جھگڑا ادھر نہیں کرنا. اپوسٹیٹ امام آپ کیا کہتے ہیں جی؟ سر میں آپ چاہے چاہتا ہوں میرے چینل پہ لے آئیں, کوئی مسئلہ میں نہیں ہے, چاہے ایڈم وہ کے اپنے چینل امام کے پہ, چینل پہ میرا لے. چینل اکھاڑا نہیں بنانا ہے, ایڈم کے چینل پہ میں آ جاؤں گا بھلی میں بھی ڈیبیٹ میں, بٹ مجھے اپنے چینل پہ یہ سب نہیں کروں گا میں. لے آئے میرے چینل پہ لے آئیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں ہر سیٹرڈے کو رات کو 9:30 انڈیا 9 PM پاکستان لائیو جاتا ہوں ایوری سیٹرڈے. جس نے آنا ہے آ جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس وقت سر مجھے اجازت دیجیے, آئی ایم سو سوری, مجھے نکلنا ہے, ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے پھر ایڈم یہ 9:30 بات کریں گے. سیٹرڈے ادھر ہی لے کے آتے ایک ہیں ان کو. ضرور سر, تھینک یو, ٹیک ٹیک کیئر کیئر سر. جی.